बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। आप लोग जहां भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस उम्मीद, दुआ और यकीन के साथ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से हैं। और अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ऊंच नीच चल रही है तो ये गम, ये परेशानियां भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सो मजबूत रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। और वीलॉग में हम बात करते हैं पाकिस्तान के हालात हाजरा पे। और पाकिस्तान के हालात हाजरा ऐसे हैं कि अगर हम ये देखें कि 9 मार्च 2022 से लेके अब तक क्या हुआ है। 9 मार्च 2022 से लेके पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान की अदलिया, और साथ साथ पाकिस्तान के जो एक एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी डिस्कशन में रही है। लेकिन जो ज़्यादा अगर कोई डिस्कशन में है या जहाँ से खबरें रहीं या जिसकी सारी प्रोसीडिंग्स आप कह लें कि जिनके चर्चे रहे, जिनके रिमार्क्स के चर्चे रहे, जिनके बयानात के चर्चे रहे, जिनकी करारदादों की मंजूरी के चर्चे रहे, जिनके फैसलों के चर्चे रहे, वो पाकिस्तान की पार्लियामान और पाकिस्तान की जो अदलिया है वो है। अब मामला ये है कि हमने ये देखा कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन बराबर ही सिलसिला चलता रहा। अगर कोई फैसला आता था अदालत से तो उसी के बराबर फिर पार्लियामेंट भी अपनी फाइंडिंग्स दिया करती थी, अपनी करारदादें पेश कर दिया करती थी। इवन यहाँ तक कि तौहीन पार्लियामान का कानून भी यहाँ लाने की कोशिश की गई। अब जो मामला चल रहा है, सियासी जमातों के मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ वतीरे हैं अपने अपने सियासी मकासद हासिल करने के। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले 1.5 साल से मुतअद्दिद बार तकरीबन सभी सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ मौक़े पे ये मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये समात फुल कोर्ट करे, लेकिन एक बार भी फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया गया। और शायद बात कुछ इस तरह भी है कि एक दराड़, एक तकसीम जिसका एतराफ़ लोग कर रहे हैं और तकरीबन तमाम फैक्टर्स से कर रहे हैं, तमाम फ्रेटर्निटीज़ से कर रहे हैं, जो लोग लॉ एंड जस्टिस को देखते हैं वो भी कर रहे हैं कि तकसीम तो है। लेकिन अब इस तकसीम को लेकर हमने ये देखा सियासी जमातें, और बिलखुसूस में बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जस्टिस आमिर फारूक के बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो उनकी जो कार्रवाई है या उनकी जो इस वक्त का रिकॉर्ड है, या वो बुग़्ज़ रखते हैं या तासुब रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर उसके बाद आपने ये फैसला कर लेना है कि वाक़तन ये तासुब है या नहीं है। जो मैंने जब ये नैरेटिव आया, मैंने इस पे कुछ फाइंड करने की कोशिश की, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड हासिल किया है जो अब तक अदालतों में रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतालिक, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनसे मुतालिक ये रिकॉर्ड या वो मुकदमात या वो दरखास्तें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब की अदालत में लगी। इसकी कुछ तफसीलात हैं, चंद हैं मेरे पास केसेस, सारे तो नहीं हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, एक लंबी फहरिस्त है, 9-10 मिनट का ये वीलॉग होता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जो चंद मेरे पास केसेस आए हैं मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। 2 फरवरी 2023 को आजम सवाती साहब को जमानत बाज़ गिरफ्तारी मिली। और आजम सवाती का केस आपको पता है कि ये बहुत शोर आफाक केस बना दिया गया था पीटीआई की तरफ से। ये जो जमानत बाद गिरफ्तारी दी गई आजम सवाती साहब को, वो आमिर फारूक साहब की अदालत से मिली। 28 फरवरी 2023 को इमरान खान को इक़दाम कत्ल के केस में आमिर फारूक की अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी मिली। 14 मार्च 2023 को फवाद चौधरी को आमिर फारूक की अदालत से राहदारी जमानत मिली। 15 मार्च 2023 को आमिर कियानी साहब को 10 दिन की राहदारी और 10 दिन की हिफाजती जमानत और राहदारी जमानत मिली आमिर फारूक साहब की अदालत से। मार्च 2023 को इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने मनसूख किए। 17 मार्च 2023 को जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान को सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया। 29 मार्च 2023 को 5 मुकदमात में इमरान खान को आमिर फारूक ने जमानत कबल गिरफ्तारी दी। 28 अप्रैल 2023 को जस्टिस आमिर फारूक ने थाना रमना में दर्ज केस में इमरान खान को जमानत कबल गिरफ्तारी दी। 4 जुलाई 2023 को वकील कत्ल केस में 14 रोज की हिफाजती जमानत भी जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने मंजूर की इमरान खान की। और अगर ये फहरिस्त में बताऊं आपको तो ये बड़ी डिटेल्ड है, इसमें कोई आप कह लें कि ये सिर्फ 2023 के केसेस की बात कर रहा हूं, सिलसिला 2022 से ऑनवर्ड चल रहा है। और जब आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस नहीं थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो तब भी ये ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है
ایک ٹائم تو یہ آیا کہ لاہور ہائی کورٹ سے بیشتر کیسز ایون لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دے دی جاتی تھی اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دے دی جاتی تھی، ایون جس پہ قانون ساز یا قانون دان جو ہیں وہ تنقید کرتے تھے۔ اب بھی جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ایون جو خود جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ سینڈوچ بن گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ آپ سزا معطل کرنے کی اپیل توشہ خانہ میں عدالت میں لگی ہے، دوسری طرف اسی طرح کی درخواست آپ سپریم کورٹ میں دے دیتے ہیں، پھر اسی سپریم کورٹ کہتی ہے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتا ہم اس پہ اس وقت تک سماعت ملتوی کر دیتے ہیں۔ پھر آگے معاملہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دیتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو عمران خان کے مقدمات ہیں ان کو پشاور یا لاہور ہائی کورٹ منتقل کر دیا جائے۔ یعنی ایک تلوار بھی آپ لٹکا دیتے ہیں، اگر اس کا فیصلہ آ جائے تو اٹسیلف یہ مقدمات جو ہیں وہ لاہور یا پشاور منتقل ہو جائیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام کے تمام ججز جو ہیں ان پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ میرا سوال یہ بھی ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب 30 32 34 35 جتنی پیشیاں ہوئیں، 3 بار آپ پیش ہوئے، اور جب فیصلہ آیا اور اس فیصلے میں آخری ٹائم تک خواجہ عارف صاحب اس وقت آپ کے وکیل تھے، انہوں نے بھرپور روڑے اٹکائے لیکن انہوں نے فیصلہ دیا۔ اب عدالت بھی کہہ رہی ہے بادی النظر میں فیصلہ دینے میں غلطیاں ہیں، عامر فاروق صاحب نے بھی یہ کہہ دیا، انہوں نے مارکس دیے کہ غلطیاں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ بغض، یہ حسد، یہ کیمپین، ان کے کنڈکٹ کو، ان کی جو سیٹ ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک بات، پھر اس کے بعد ہم بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھ رہے ہیں، ایک بھونچالی کیفیت آئی ہوئی ہے اس وقت، اور سوشل میڈیا کے اندر فیک اکاؤنٹس بنا کر آپ اتنے فیک اکاؤنٹس ہیں جو اکاؤنٹس مجھے بالخصوص ٹویٹر پہ جو گالم گلوچ کرتے ہیں میرے ٹویٹ پہ یا میرے پوسٹ پہ آ کے جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جب میں ان کو چیک کرتا ہوں کسی کے 5 فالوور 10 فالوور اور نام بے تکے مرسڈیز خان فلاں فلاں فلاں، ایسا عجیب و غریب قسم کے نام، وہ لوگ جب آ کے بات کرتے ہیں اور آپ نے پوری کیمپین چلا رکھی ہے اور ان آئیڈینٹیفائڈ اور مشکوک قسم کے اکاؤنٹس سے آپ ٹویٹ کرتے ہیں، آپ ٹرینڈ چلاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وی آر پاپولر۔ میں قطعی طور پہ نہیں کہتا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں اس میں پاپولر نہیں ہے، آپ پاپولر بھی ہیں، لوگ آپ کو چاہتے بھی ہیں، وہ کہ آپ نے جو مرضی کر لیا، لیکن لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس حوالے سے، لیکن لوگ اتنے بھی ساتھ نہیں ہیں جتنا آپ بہت بڑا ایک طوفان برپا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو آپ نے اداروں کی مضبوطی کے نام پہ 2018 میں ووٹ لیے تھے اور اداروں کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو میں حیران ہوں کہ جس دن چیف جسٹس آف پاکستان نے کوئی فیصلہ آپ کے خلاف دے دیا تو ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے، جو بات ذہن میں لانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک کیمپین یہ ویسی ہی چلائی جا رہی ہے جو جسٹس ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف چلائی گئی۔ اس سے پہلے حکومت میں ہوتے ہوئے جب عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کی کابینہ کے سینئر ترین وزراء جن میں شفقت محمود صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، دیگر عامر کیانی صاحب بھی تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی، بڑے لوگ بیٹھے اس میں پریس کانفرنس کی، اور چیف الیکشن کمشنر جو آپ ہی کے اپوائنٹ کردہ تھے ان کے خلاف یہ کہا کہ یہ مستعفی ہو جائیں۔ ابھی آپ حکومت میں تھے، وجہ کیا تھی کہ آپ کو فورن فنڈنگ کیس نظر آ رہا تھا، ہمایوں دلاور پہ تنقید کی، آپ کو توشہ خانہ کیس نظر آ رہا تھا، اب عامر فاروق صاحب سے متعلق یہ تو بھی کیس سب جوڈس ہے، اس کا فیصلہ کیا آنا ہے، لیکن ایک پوری کیمپین چلا دی گئی، ایک پورا بغض چلا دیا گیا، آپ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، آپ ایک کیمپین چلاتے ہیں، اور پھر جب بات کی جاتی ہے آج 9 مئی کے واقعات میں آپ سے متعلق تفتیش ہوئی، آپ نے کہا جی میں تو جیل میں تھا، میں نے فون پہ اشتعال دیا ہی نہیں، میں نے استعمال کیا ہی نہیں۔ بات یہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا سمجھیے کہ ماسٹر مائنڈ دیکھیں، پی ٹی آئی کو یہاں ان کی پرو ایکٹیو اپروچ کو اور لوگوں کو اشتعال دلانا، لوگوں کے جذبات کو ابھار کے رکھنے کے معاملات کو سمجھیے۔ آپ نے کہا جی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں نے 4 لوگوں کے نام ویڈیو میں دے دیے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، آپ پہ جب حملہ ہوا وزیر آباد میں تو آپ نے وہ ویڈیو تو منظر عام پہ نہیں لائی، آپ 9 مئی کو گرفتار ہوتے ہیں اور گرفتاری کے بعد آپ کا ایک ویڈیو پیغام آتا ہے اور آپ لوگوں کو ابھارتے ہیں، آپ ابھی گرفتار ہوئے اس کے بعد آپ کا ایک پیغام آتا ہے، پرو ایکٹیولی یہ اشتعال دینا، ابھارنا، ایک اضطراب پیدا کرنا دوسروں کے بارے میں، مطلب ہر حد عبور کر دی نا، جو آپ کا مخالف ہے اس کے بارے میں یا تو آپ کہیں گے چور ہے یا ڈاکو ہے، یا آپ کہیں گے پاگل ہے، یا آپ کچھ اور کہیں گے۔ یہ تو ایک مقصد کیا ہے؟ کیونکہ
جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، یہ میری بات بڑے تحمل کے ساتھ سمجھیے گا. میں جب اس سوسائٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ بطور قوم ہمارے اندر عدم تشدد بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہم لوگ پسند کرتے ہیں شر کو، ود ڈیو رسپیکٹ، ہم لوگ پسند کرتے ہیں شرارت کو، ہم لوگ پسند کرتے ہیں گالم گلوچ کو، ہم لوگ پسند کرتے ہیں آستینے چڑھانے کو، گریبان پکڑنے کو. اور ان سب چیزوں کا فائدہ، ان سب چیزوں کو کوئی کیش کر رہا ہے تو وہ عمران خان کر رہا ہے اور اس کے چند لوگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام اس معاملے میں استعمال ہو رہے ہیں. سو بتانے کا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی سوچنا ہوگا. یہ بہت ایزی ہے، آپ نے اپنا کی پیڈ سے، اپنے موبائل فون سے بیٹھ کے کسی کو گالی دے دی، کسی پہ کمنٹ کر دیا، کسی پہ بات کر دی. چسکے لینا، ویڈیو رسپیکٹ ایک لفظ پنجاب میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ہم کہاں جا پہنچے؟ یہ جو چسکے لینے والا سلسلہ ہے اس نے ہمیں اخلاقی طور پہ کہاں پہنچا دیا ہے؟ اس پاکستان کی اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ جو صدر پاکستان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سیکرٹری جو ہے وہ ان کی بات نہیں سن رہا، اس کی خدمات واپس لیتے ہیں. سیکرٹری صدر کو چیلنج کرتا ہے، صدر الیکشن کمشنر کو لکھتے ہیں، الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نہیں ملنا ہے، اور صدر ایسے بے بس ہیں پھر اس کے باوجود وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں میں ایک زمانے میں اخلاقی جرت ہوتی تھی. میں کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کر رہا یا اس بات کی فیور میں نہیں ہوں کہ یہ تو رشتہ داری برادری ہمارا کلچر ہے، کوئی بلائے ہمیں ملنے جانا چاہیے. میں اس کنڈکٹ کو چیف الیکشن کمشنر کی سپورٹ نہیں کر رہا، وہ مل لیتے، مل کے بات کر لیتے، آئین کی بات بتا دیتے. لیکن اس بے بسی کے باوجود آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کل آپ پھر کہیں گے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا. سو بتانے کا یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیمپین ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ دانستہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم عدلیہ کو کسی نہ کسی طرح بلیک میل کر کے، ان کو پریشر میں لا کے میکسیمم ریلیف جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے لیا جا سکتا ہے، یا ریلیف نہ بھی کہیں اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے، وہ لے لیں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.